نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے متعلق امت کو کس طرح آپ نے تعلیم فرمائی ہے؟ فخر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی جو جان نثار جماعت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے فضائل اور مناقب بیان کر کے اپنی امت کو بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو معمولی ہوں کہ آپ ان کے معاذ اللہ ایمان پہ انگلی اٹھا سکیں یا تن و تشنیع کر سکیں۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، کیا بات ہے! فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں رب سے ڈرتے رہنا، ہائے ہائے ہائے! اور میں تو چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا۔ اللہ! فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا محبت ان سے وہی کرے گا جس کے دل میں میری محبت ہوگی۔ واہ واہ واہ! یعنی مصطفیٰ کی محبت کا دار و مدار ہی محبت صحابہ پہ ہے۔ واہ 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 واہ! سبحان اللہ! فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا ان سے بغض، نفرت، دشمنی، عداوت، کینہ وہی رکھے گا جس کے دل میں میری محبت نہیں ہوگی، کینہ ہوگا۔ اللہ! یعنی اگر آج کے دور میں یہ چیک کرنا ہو کہ یہ حضور کا سچا غلام ہے، یہ محب ہے یا معاذ اللہ دشمن ہے، تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کیا جائے۔ اگر خوش ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں یہ غلام مصطفیٰ ہے، اور اگر اس کا منہ بنتا ہے اور منہ پہ بارہ بجتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ بندہ حضور کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! فمن آزام فقد آزانی، فرمایا صحابہ کو معمولی نہ سمجھنا ہے۔ جس بندے نے تان و تشنیع کے ذریعے معاذ اللہ ان کو اذیت دی، وہ در حقیقت مجھے اذیت دینے والا ہے۔ ہائے ہائے! یہ صحابہ کرام یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے براہ راست مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کیا اور تعلیمات کو، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو وحی کے ذریعے آنے والی آیات ہیں وہ حضور سے لی ہیں۔ تو فرمایا ان کو جو تکلیف اور اذیت دینے والا ہے وہ حقیقت میں مجھے دینے والا ہے، اور جو مجھے دینے والا ہے فقد آذ اللہ، وہ میرے رب کو معاذ اللہ تکلیف دینے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو پھر معاذ اللہ معاملہ اللہ کے ساتھ اذیت والا کرے گا تو اللہ پھر اس کو پکڑے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ! اور رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، پھر چھڑائے گا کون؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، واہ واہ واہ! فرمایا میرے صحابہ جو ہے نا وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کسی صحابی کی بھی تم پیروی کرتے ہو، پیچھے چلتے ہو تو تم ہدایت کے رستے پہ ہی ہو۔ سبحان اب نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ستاروں کے ساتھ مشابہت، ستاروں جیسا، ستاروں کی مانند قرار دیا ہے۔ کیا کہنے! واہ! اب یہ کوئی عام انسان کا تو کلام نہیں ہے، یہ تو جوامع الکلم کے جو مالک ہیں یہ ان کا کلام ہے۔ بظاہر دیکھیں یہ جملہ کتنا مختصر ہے، لیکن خدا کی قسم اس کے اندر ایک سمندر موجزن ہے۔ زندہ باد! حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کیا مطلب؟ ستارے زمین پہ نہیں ہوتے حافظ صاحب، آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ کیا کہنے! واہ فرمایا واہ! یہ میرے جو صحابہ ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بلندی عطا فرمائی ہے، رفعت عطا فرمائی ہے۔ اچھا دوسری بات، ستاروں کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو مشابہت قرار دی ہے، مانند قرار دیا ہے۔ ستارے جتنے ہوتے ہیں نا حافظ صاحب، سارے کے سارے منور ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں، واہ واہ! روشنی دینے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! کوئی بھی ستارہ آپ کو ایسا نہیں ہوگا جو اندھیرا دے رہا ہو، تاریکی دے رہا ہو۔ چھوٹے بڑے ہوں گے، چھوٹے بڑے ہوں گے یقیناً، لیکن منور سارے ہوں گے، رہنمائی سب کی کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ! تو فرمایا یہ میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اچھا دوسری بات، ستارے ہوتے ہیں اوپر۔ اگر کسی بندے کو اس کی طبیعت ایسی ہو کہ وہ ستاروں سے نفرت کرتا ہو، ستاروں کا دشمن بن جائے، اور اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کرے کہ منہ اوپر کر کے ستاروں کو تھوکے، اظہار ہی کرنا ہے نا، اس طرح نفرت کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ چمک کیوں رہے ہیں، یہ اتنے بلند و بالا کیوں ہیں، اس کو ستاروں کی روشنی سے نفرت ہے تو وہ اس طرح اظہار کرتا ہے، منہ اوپر کر کے تھوکتا ہے، تو حافظ صاحب نتیجہ کیا ہوگا؟ ستاروں تک نہیں جانے والا، ستارے بہت بلند ہیں،
اور نہ اس کی تھوک سے ستاروں کی روشنی میں کمی آنے والی ہے، الٹا جو تھوک ہے وہ اس کے منہ پہ پڑے گا. ایسا ہی. تو فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب اگر کوئی معاذ اللہ ان پہ پھونکتا ہے، بکواس کرتا ہے، تو ان کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا، لیکن اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ اکبر. اچھا فرمایا کہ ان میں سے جس کو بھی تم فالو کرو گے ہدایت. تو یہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ ہدایت پہ. اچھا اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا. اللہ. اچھا ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. فرمایا میرے غلاموں، اگر تم دیکھتے ہو کہ کوئی بندہ میرے صحابہ پہ لعن دان کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا فقولوا، چپ کر کے نہیں بیٹھے رہنا. اچھا. ہاں کھاتے پیتے نہیں رہنا. پھر اس کے ساتھ یرانہ نہیں رکھنا. فرمایا کم از کم اتنا تو بولو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری بکواس پہ اللہ کی لعنت ہو. صحیح. جو تم بک بک کر رہے ہو اس پہ اللہ کی لعنت. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین نبی فرما رہے ہیں. اللہ. جو جہان کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن جو ان کے جہان نثاروں پہ بھونکے پھر اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، فرمایا نہ اللہ اس کے فرض کو قبول کرتا ہے نہ اس کے نفل کو قبول کرتا ہے. یعنی وہ جتنا مرضی متقی پرہیزگار ہے، نوافل پڑھنے والا ہے، نمازی ادا کرنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، رمضان کے روزے رکھنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، لیکن میرے صحابہ کا دشمن ہے، معاذ اللہ زبان دراز کرنے والا ہے، اللہ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم آمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سننے کے بعد بھی اگر کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دل میں بغض ہے، عداوت ہے، تو آپ خود غور کر لیجئے کہ یہ سارے فرامین تو ڈائریکٹلی مطلب بتا رہے ہیں کہ جو دشمنی رکھے گا، سب و شتم کرے گا، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے، ہماری نسلوں میں سے کوئی ایسا ہو کہ کسی ایک صحابی کا بھی بے ادب ہو. ہم تو الحمدللہ وہ ہیں کہ جو نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا